یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی رحمت رمضان پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آج آپ کو جیسے معلوم ہے کہ آج 15 رمضان کی سحری ہے۔ بالخصوص آج کا جو دن ہے وہ امام حسن کی ولادت سے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے۔ آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو قائم ٹی وی کی جانب سے۔ یہ سحری کی ٹرانسمیشن جو ہماری ہے، بالخصوص آج کا جو دن ہے اس کے لیے ہم نے 2 دن کا ہم نے یہ امام حسن کا ذکر رکھا تھا۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کل ہم نے امام حسن کے موضوع پہ بات کی، تو آج بھی ہم اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ اسد علی زیدی صاحب، اور وہ مسلسل معرف اہل بیت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، اور سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ بہت خوبصورت ان کی گفتگو ہے، اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، قبلہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو جشن امام حسن علیہ السلام۔ اور قبلہ میرا آپ سے پھر ایک سوال ہے ناظرین کے لیے کہ آج ولادت امام حسن ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے آپ۔ دیکھیے، پہلے تو میری جانب سے قائم ٹی وی کی جانب سے تمام ناظرین کو بہت بہت آمد امام حسن بہت مبارک ہو۔ نیمہ رمضان ہے یہ، جیسے آپ نے نیمہ شعبان میں ایک جشن منایا، ویسے ہی آپ نیمہ رمضان میں ایک جشن منا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک امام تھے۔ 15 شعبان کو ہمارے امام حاضر حجت دورہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ان کا جشن تھا، اور 15 رمضان کو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ، اور یقیناً عشرہ برکت میں ذات امام حسن سے بڑی کوئی برکت کا دن نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں انہی کو وسیلہ بناتے ہوئے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، قائم ٹی وی کے لیے بھی دعا کیجیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ اس دن کے صدقے میں آپ پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور یہ گفتگو امام حسن کے سلسلے میں جو ہم کر رہے ہیں، اس گفتگو کو ہم نے کل کے دن سے اس کا آغاز کیا تھا 14ویں سحری سے، اور آج 15ویں سحری ٹرانسمیشن ہے جس میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ امام حسن کی آمد ظاہر ہے کہ یہ اہل بیت کے گھر کا پہلا جشن تھا۔ مولا علی کے بعد سیدہ دنیا میں آئیں اور عقد ہوا، تو علی کے ولی عہد اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ اور جب ظاہر ہے کہ کوئی بھی بچہ کسی دنیا میں آتا ہے کہ کوئی ولادت ہوتی ہے تو جشن تو ہوتا ہے، خوشی تو اہل خانہ کو ہوتی ہے، مگر یہ اہل بیت کے گھر کی خوشی ہے، اور اہل بیت کے ہاں کی خوشی پروردگار کے ہاں کی خوشی ہے، اور یہ اللہ کی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ اور اس دن کے اعمال بھی وارد ہوئے ہیں، مفاتیح الجنان میں، وظائف الابرار میں آپ کو بہت سی دعائیں مل جائیں گی۔ امام حسن کی زیارت کو مومنین تلاوت کریں، اور اس کے ذریعے برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں اس ماہ مبارک میں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے سمیٹیں۔ امام حسن جب آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ علی کے ہاں پہلا مولا علی کے گھر میں خوشی ہے، اور آغوش سیدہ طاہرہ میں پہلی خوشی ہے، اور سیدہ کی گود آباد ہوئی ہے، مولا علی کا گھر آباد ہوا ہے، بیٹا آیا ہے، اور وہ بیٹا جو ولی عہد ہے۔ اور خصوصاً ولادت جب ہوتی ہے تو بڑے بیٹے کی آمد پہ، بڑی اولاد کی آمد پہ، جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس پہ خوشی کا ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ پورے مدینے میں ایسا لگتا تھا کہ خوشبوئیں لوگوں کے مسام کو تر کر رہی ہیں، اور ایسی خوشبو ہے جس کے آگے مشک و عنبر ہیچ ہے، کچھ نہیں لگتے مشک و عنبر کی خوشبو، پورا مدینہ جگمگا رہا تھا۔ امام حسن آئے ہیں اور سیدہ کی آغوش میں آئے ہیں، اور جناب امیر کی آغوش میں آئے ہیں، اور یہ وہ شہزادہ ہے کہ ابھی 2 یا 3 برس کا سن مبارک تھا، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی واعظ فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور شمع رسالت کے پروانوں نے گھیرا ہوا ہے نبی کو۔ مسجد نبوی اتنی بھری ہوئی ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، اور لوگ غور و فکر سے نبی کا آواز سن رہے ہیں۔ تو ایسے میں امام حسن ایک عجیب بے نیازانہ انداز میں جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نانا کے آواز کو نہیں سن رہے۔ تو کسی کہنے والے شخص نے اس وقت کہا کہ دیکھیں یا رسول اللہ، سب تو آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، لیکن حسن جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو پلٹ کے کائنات کے نبی نے یہ فرمایا، اور طرفین کے علماء نے اس کو لکھا، شیخ عباس قمی نے بھی اس واقعے کو انوار الہیہ میں لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن خدا تیرے منہ کو توڑے، نبی سے ایسے سخت الفاظ کا صادر ہونا
اس کا مطلب ہے کہ نبوت جلال میں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں خاموش، جس بات کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بارے میں نہ بولا کرو۔ یہ میرا بیٹا حسن وہ ہے جو جھولے میں لوح کو ملاحظہ کرتا ہے، جو لوح کو دیکھ لیتا ہے، لوح کی تحریر پڑھتا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ ابھی مولا علی کوئی وحی آتی، کوئی آیت آتی، کوئی سورہ آتی، اور مولا جا کے عادت یہ تھی کہ جناب سیدہ کو صحن خانہ میں پہنچتے، جیسے ہی گھر میں پہنچتے تو سیدہ کو وہی سنایا کرتے تھے جو ابھی نبی کے پاس سے آتے۔ اور جناب امیر کہتے ہیں کہ میں اکثر گھر جاتا تو مجھ سے پہلے سیدہ وہ وہی پڑھ رہی ہوتی تھی، جو آیتیں آئی ہوتی تھی ان کی تلاوتیں کر رہی ہوتی تھی۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ مجھ سے پہلے تو ہوا بھی مسجد سے نہیں نکلی، میں تو تیزی سے، کیونکہ گھر اور مسجد ملا ہوا ہے۔ اور آپ نے سنا ہے یقیناً حدیثوں میں کہ سارے دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے وہ کائنات کے نبی نے اللہ کے حکم سے بند کرا دیے تھے، اور صرف جناب امیر کا دروازہ کھلا رہا۔ تو ایسے میں گھر کتنا قریب ہے، علی مسجد سے نکلیں اور مولا علی گھر میں آئیں، اور ایسے میں سیدہ تلاوت کر رہی ہیں۔ تو پوچھتے تھے کہ ابھی تو مجھ سے پہلے ہوا بھی داخل نہیں ہوئی، آپ کو یہ آیت کیسے پتہ چلی کہ وہی کیا آئی ہے؟ تو پلٹ کے کہتی کہ میرا بیٹا حسن، یہاں وہی آتی ہے اور حسن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام حسن وہ ہیں جو لوح کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ بچپن کے کچھ ایسے واقعات ہیں، دیکھیے مزاح آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں ایک ایسا عنصر ہے جو مفقود نہیں ہو سکتا، جو رہ نہیں سکتا، اور ظاہر ہے ائمہ نے اگر زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے تو ایسے واقعات ان کی زندگی میں بھی موجود ہیں۔ ایک واقعہ جسے علامہ مظہر حسن سہارنپوری نے شہید مسموم میں لکھا، ان کی کتاب امام حسن پہ جو ہندوستان سے چھپی تھی، انہوں نے اس واقعے کو لکھا کہ ابو دردہ ایک بڑے مشہور زمانہ صحابی ہیں، میں نے ان کی قبر دیکھی ہے، استنبول میں ان کی قبر ہے، ترکی کا شہر ہے استنبول جو اس کا دارالخلافہ ہے، وہاں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ جناب ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں جناب حسنین کریمین کے ساتھ ایک کھیل ہوا کرتا تھا جو مدینے کے لوگ کھیلا کرتے تھے، جسے مدہات کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پلیٹ نما گول لکڑی کی ڈسک یا پلیٹ جیسی ہوتی تھی، اور پہلے ایک شخص اسے پھینکتا ہے، پھر دوسرا پھینکتا ہے، اگر اس پہ جا کے لگ جائے تو دوسرا شخص جیت جاتا ہے، اور اگر نہ لگے تو پہلا جیت جاتا ہے۔ تو ایسے میں وہ کہتا ہے میں حسنین کریمین کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ جب میں امام حسن کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اصول اس کھیل کا یہ تھا کہ جو جیت جائے گا وہ ہارنے والے پر سواری کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ امام حسن شہزادے ہیں، فرزند رسول ہے، کم سن، تو ایسے میں اگر میں امام حسن مدحات کھیلتا اور میری مدحات حسن کی مدحات پہ لگ جاتی تو میں کہتا شہزادے اب میں سواری کروں گا، تو وہ کہتے تھے کہ کیا اس پہ سواری کرو گے جو نبی پہ سواری کرتا ہے؟ حسن ابو دردہ پیرسنی کے عالم میں سن رسیدہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں حسن سے کہتا کہ میں سواری کروں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ سواری کرو گے جو نبی پہ سواری کرے گا۔ تو دوسری بار میں جب امام حسن کی مدحات میری مدحات پہ لگ جاتی تو حسن مجھ سے کہتے کہ اب میں سوار ہوں گا، تو میں کہتا کہ آپ نے مجھے سواری نہیں کرائی تھی۔ تو کہا ابو دردہ کیا اسے سواری کرنے سے روک رہے ہو جو نبی پہ سواری کرتا ہے، جو نبی کے شانوں کا سوار ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نبی کو جا کے میں کہتا کہ حسن میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلتے ہیں، پھر بھی میرے دل میں حسن کی محبت کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بچپنے کے کچھ ایسے واقعات ہیں، ظاہر ہے کہ امام ہوتا ہے جب سے دنیا میں آئے، لیکن چونکہ ہماری ہدایت کے لیے آئے تو عمر کے ان حصوں سے بھی گزرے ہیں جس میں بچپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمری ہے، اور بزرگی ہے، پیرسنی کا عالم ہے۔ ایسے میں طرفین کے علماء نے یہ لکھا، جس میں کنز العمال میر متقی ہندی علماء اہل سنت سے ان کا تعلق ہے کہ خلافت کا دور گزر رہا ہے، ایسے میں آئے ہیں مسجد میں اور خلیفہ وقت ممبر پہ، تو آ کے کہنے لگے اتر میرے باپ کے ممبر سے، یہ میرے بابا کا ممبر ہے، تمہارے بابا کا ممبر نہیں۔ تو انہوں نے آغوش میں اٹھا کے ممبر پہ بٹھایا اور کہا شہزادے یقیناً یہ آپ کے ہی بابا کا ممبر ہے، میرے بابا کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں امام حسن کی آمد کے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن نے جسے موتی کہا ہو، سورہ رحمان میں یہ آیت موجود ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو برابر کے علم کے سمندر ملائے، اور علماء اہل سنت نے بھی اس کو لکھا، علماء تشیع نے بھی لکھا کہ سمندر علی و بطول، حجاب رسول اور لولو حسن۔ تو جو امامت کا موتی ہو، اور موتی سیپ میں اکیلا ہوتا ہے اور انمول ہوتا ہے اور سمندر کی گہرائیوں سے آتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو درک نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ کے پاس نہ آ جائے، تو یہ مرتبہ امام حسن ہے جو کہ امام حسین پہ بھی حجت ہے، امام حسین کے بعد والے ائمہ پر بھی حجت ہے، کیونکہ ان سب کے امام حسن ہے۔ امام حسین کی ذریت میں کل ہم نے اس سلسلے پہ آپ کے سوال پہ گفتگو کی تھی کہ نسل حسین میں امامت ہے اور نسل حسن میں نہیں ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ مرتبہ امام حسن بتانا تھا خدا نے کہ چاہے نسل میں امامت نہ ہو، لیکن حسین جو خود امام ہیں اور ائمہ کے بابا ہیں،
وہ بھی حکم امام حسن کو نہیں ٹال سکتے کیونکہ حسن ان کے امام ہیں. تو یہ مرتبہ امام حسن ہے. بہت خوب قبلہ. اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ لوگ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. اب تھوڑی دیر میں ہم حاضر ہوتے ہیں. یا محمد یا محمد. بہشت میں بھی ہم ان کا علم اٹھا کے چلے کہ جن کا ذکر زمانے کو ہم سنا کہ چلے. بہشت میں بھی ہم ان کا محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن انہی کے نام لبوں پر سجا کہ چلے. بہشت میں بھی ہم ان کا ہمارا ذکر ہی کیا ہے ہمیں نہ کچھ جانو کہ صدقہ غم مولا میں سر اٹھا کہ چلے. بہشت میں بھی ہم ان کا. جی قبلہ، ہم اپنا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے روکا تھا کہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ دسترخوان امام حسن کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ بہت وسیع تھا، تو اس پر کچھ ہم روشنی ڈالیے آپ. جی بالکل. جیسا کہ ہم وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، یہ شہر رمضان ہے، مہینہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، اور اس میں آمد قرآن بھی، اور ہم نے قرآن کی ایک آیت سورہ رحمان کی اس پہ بھی گفتگو کی جو کہ امام حسن کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اس مہینے میں آج جو ہم جشن منا رہے ہیں تو 2 قرآن اترے ہیں رمضان میں. ایک قرآن صامت ہے جو کہ حدیث رسول ہے کہ یہ ائمہ جو ہیں وہ قرآن ناطق ہیں، اور قرآن اللہ کی خاموش کتاب ہے کیونکہ زبان نہیں رکھتی، اور اس میں لفظ ہیں اللہ کا کلام ہے. اور یہ 14 معصومین یہ اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے، بولتے ہوئے قرآن ہے. تو اس ماہ مبارک میں یہ کتنا بڑا مہینہ ہے اور کیسی برکتیں ہیں کہ بولتا ہوا قرآن بھی اس میں ہے، اور قرآن صامت بھی اسی میں اترا ہے، اور امام حسن بھی اسی میں آئے ہیں. دسترخوان امام حسن کی جو آپ نے گفتگو کی، یہ ایک ایسا عمل ہے جو مومنین کے یہاں ہوتا ہے، اور یقیناً آپ کے یہاں دسترخوان ہوتے ہیں، اور یہ باعث برکت ہے. تو دسترخوان کو منعقد کریں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 15 رمضان کو ہی منعقد کریں اور مومنین کو کھانا کھلائیں. ویسے بھی لوگوں کو افطار کرانے کا ثواب اپنی جگہ موجود ہے. آپ جانتے ہیں ماہ مبارک ہے اور مومن کو کھانا کھلانا اس کے لیے کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں. تو دسترخوان کیجئے، اور جب دل چاہے کیجئے، منت مانیے. اگر کوئی خواہش پوری نہ ہو رہی ہو، امام حسن سے توسل کیجئے اور اپنی منتوں کو اس کے ذریعے پورا کیجئے. اور اس میں 2 قسم کی برکتیں ہیں. ایک تو امام حسن کا دسترخوان بھی ہو رہا ہے، دوسرا آپ مومنین کو کھلا رہے ہیں تو اس کا ایک علیحدہ ثواب ہے اور توفیقات آپ کو حاصل ہو رہی ہیں. اور یہ یقیناً رحمت برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، تو آپ کے رزق روزی اس میں برکت بھی ہوگی، اور آپ کے گھر پہ یقیناً بتصدق امام حسن اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. دیکھیے اتنا وسیع دسترخوان ہے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو یقیناً ہر ایک کے ذہن میں یہ واقعہ محفوظ ہے کہ مولا علی ایک باغ میں جو ہے وہ روٹی توڑ رہے ہیں، اور جو کی روٹی، اور وہ روٹی سخت ہو چکی ہے اور اسے پانی میں ڈبو رہے ہیں، اور مولا کہہ رہے ہیں ایسے میں بھوکا سوالی آیا ہے اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیجیے. تو اسی حال میں مولا علی نے اپنی روٹی آگے بڑھا دی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ روٹی اتنی سخت ہوا کرتی تھی کہ اس سے کھائی نہ گئی. تو اس نے کہا کہ بھائی میں یہ نہیں کھا سکتا. تو کہا اچھا وہ سامنے ایک دسترخوان چل رہا ہے وہاں چلے جاؤ، ایک کریم رہتا ہے. وہ گیا تو اس
اس نے دیکھا تفصیلات جو علماء نے لکھی کہ امام حسن کے، اب آپ نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے تو ایک چٹکی کے برابر نمک کسی بھی پکوان میں ڈلتا ہے، لیکن علماء نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ 80 بورے نمک کے استعمال ہوتے تھے امام حسن کے دسترخوان میں، 80 بوریاں بھی نہیں، 80 بورے، جو جسے میں بڑا ہوتا ہے، تو اتنا نمک لگ رہا ہے تو پکوان کتنا ہوتا ہوگا۔ اور جس برتن میں کھا لیا تو کرم کا عالم یہ ہے کہ وہ برتن بھی ساتھ کر دیتے تھے، برتن بھی دھل کے دوبارہ نہیں آتے تھے، کرم کا عالم یہ ہے کہ برتن بھی ساتھ دے دیتے تھے۔ تو یہ گیا اور کھا رہا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایسے میں وہ ساحل کھا بھی رہا ہے اور کچھ اپنے ساتھ بچا کے رکھ بھی رہا ہے۔ تو ایسے میں امام حسن نے دیکھا اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا کہ آرام سے کھا لے، ہم تجھے ساتھ لے جانے کے لیے بھی دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا، وہ باغ میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے جو جو کی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہنے لگے کہ کیا تو سمجھتا ہے یہ مفلسی کی وجہ سے ہے؟ یہ سادگی ہے، یہ اسی علی کے بیٹے حسن کا دسترخوان ہے، وہ میرے بابا ہے۔ تو اتنا وسیع و عریض دسترخوان ہے۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے اور اسی آیت کی وجہ سے سورہ مبارکہ دیکھیں، عربی میں اسی دسترخوان کو مائدہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی حدیث ہے جس پہ آنے والے نشستوں میں آنے والے پروگراموں میں ہم گفتگو کریں گے کہ ان القرآن مائدۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ تو یہ حدیث بھی موجود ہے، لیکن اس وقت ہمارے ناظرین یقیناً اس کو یاد رکھیں گے اور آنے والی نشستوں میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن اس وقت جو گفتگو ہے یہ سورہ مائدہ دسترخوان کے نام سے ایک پورا سورہ موجود ہے قرآن میں۔ تو جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ صرف تلاوت نہ کریں، اس کا ثواب تو حاصل کریں، لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے بھی آیا ہے اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر دسترخوان کرنا کوئی برا فعل ہوتا تو اللہ اس کے نام سے کوئی سورہ نہ اتارتا، اور آیت جس کی وجہ سے دسترخوان، اس سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے، وہ حضرت روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جو ان کے حواریوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ اللہ سے دسترخوان اتروا سکتے ہیں، کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا ہے؟ تو انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ روح اللہ دعا مانگے اور دعا پوری نہ ہو، تو حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی اور دسترخوان آیا۔ وہ دعا ہمارے ناظرین سماعت فرمائیں کہ وہ دعا کیا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ پالنے والے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء لتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وارزقنا وانت خیر الرازقین، پالنے والے ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر۔ کیوں نازل کر؟ یہ اہم بات ہے، تاکہ ہمارے پہلے کی بھی عید ہو جائے اور ہمارے آخر کی بھی عید ہو جائے، یعنی ہم سب کی عید ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کی دعا نے اور قرآن کی اس آیت نے یہ سمجھا دیا، اور اللہ ظاہر ہے کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی یہ آیت رکھنے کی، اس کا مطلب ہے یہ آیت ہدایت پہنچائے گی۔ تو آیت ہدایت کیا پہنچا رہی ہے؟ تو اس میں بڑا لطیف نقطہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ دعا مانگ رہے ہیں دسترخوان آئے گا تو عید ہوگی، اس کا مطلب ہے دسترخوان کا تعلق کسی عید سے ہے، اور دسترخوان خوشی پہ کیے جاتے ہیں۔ تو اور کیا دلیل لوگوں کو چاہیے کہ ہم امام حسن کی آمد پہ دسترخوان کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں کوئی خوشی ہے اور اس سے برکتیں بڑھتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پہلے کی بھی عید ہو جائے، آخر کی بھی عید ہو جائے، ورزقنا وانت خیر الرازقین، پالنے والے ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، تو خیر الرازقین ہے۔ مگر میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ حضرت عیسیٰ نے آسمان سے دسترخوان اتروایا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئمہ انبیاء کی میراث کے وارث ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے دسترخوان آتا تھا۔ لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ جب حواری کھا لیتے تھے تو انہوں نے ناشکری کی اور وہ ایسے ہی اٹھا لیا گیا، لیکن اس وقت کا رزق کم ہو جاتا تھا۔ علامہ ہاشم بہرانی نے، بہت بڑے محدث ہیں اور جو کتابوں سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب معجزات پہ مدینۃ الماجز ہے، انہوں نے لکھا کہ راوی کہتا ہے میں امام حسن کے ساتھ سفر میں تھا اور ہم کہیں جا رہے تھے، ایسے میں ہمارا کھانا ختم ہو گیا تو ہم نے امام سے آ کے کہا کہ مولا ہمارے پاس رزق نہیں ہے، تو ایسے امام نے مصلی بچھایا، دعا کی، اور ہم نے دیکھا کہ آسمان سے در بن گئے ہیں اور کچھ نور نازل ہو رہا ہے، اور ایسے میں کچھ خوان ہے ہمارے سامنے دسترخوان لگا، اور میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ایسے ہی سفر میں امام حسن پہ دسترخوان نازل ہوا، کیونکہ موارث انبیاء کے وارث ہیں، تو امام حسن پہ بھی دسترخوان آیا ہے، جیسے کہ ان سے پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ پہ آیا تھا۔ تو یہ دسترخوان ہے جو خصوصیت رکھتا ہے امام حسن کے ساتھ، اور ہم اگر اس دسترخوان کو برکت برپا کرتے ہیں تو یہ سنت جناب عیسیٰ ہے، اور قرآن میں اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ جی ناظرین، جیسے آپ نے سنا کہ قبلہ کہہ رہے ہیں یہ سنت جناب عیسیٰ ہے، تو قبلہ تھوڑا سا اور ہمارے ناظرین کے لیے امام حسن کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ اور ان کے فضائل بتائیے جو ہمارے۔ جی یقیناً فضائل کا سلسلہ تو ایسا
ایسا ہے کہ جہاں نبی یہ فرما دے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور ساری زمین صحیفہ بن جائے اور جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں تب بھی ہم اہل بیت کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے. تو فضائل بہت ہیں اور ہمارے سانسوں کی ڈور ٹوٹ سکتی ہے, ان کے فضائل کا سلسلہ نہیں ختم ہو سکتا. فضائل کا عالم یہ ہے, کرم کا عالم یہ ہے امام حسن کے ایک بڑا مشہور معجزہ ہے کہ جب گئے ہیں شام جایا کرتے تھے اور یہ معاملہ خلافت کا چل رہا تھا, تو ایسے میں اگر یہ واقعہ اور یہ معجزہ میں نہ پڑھوں تو جشن امام حسن مکمل نہیں ہوتا. آ کے فخر کیا لوگوں نے, اور فخر کرنے کا مقصد, مباحت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت پہ مفلسی گزری, تو ہم بتائیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد اتنے دولت مند تھے. اور یہ کیا بتائے گا کہ جس کا بابا ٹاٹ کا لباس پہنتا ہے, سادہ ترین لباس پہنتا ہے, اور کوفے میں دقت القضا میں بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے. جو حضرات جنہوں نے کوفے کی زیارت کی ہے آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا دقت القضا موجود ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں جناب امیر فیصلے کیا کرتے تھے. تو ایسے میں لوگوں نے فخر کرنا شروع کیا. امام حسن محفل میں آئے تو کہنے والے نے یہ کہا کہ حسن اب آپ کچھ اپنی فضیلتیں بتائیں. تو وہاں امام حسن نے فرمایا ہے کہ اگر میں یہاں سال ہا سال اس مقام پہ کھڑا رہوں اور اپنے جد امجد رسول اللہ اور اپنے بابا علی اور اپنی ماں سیدۃ النساء العالمین اور اپنے فضائل پڑھتا رہوں خانوادہ اہل بیت کے, تو سال گزرتے جائیں گے ہمارے فضائل ختم نہیں ہوں گے. ایسے میں امام نے ایک دعویٰ کیا, اور یہی امام کا معجزہ بھی ہے جسے کثرت سے علماء تشیع نے بھی لکھا. اور وہ دعویٰ کیا کیا کہ اگر میں چاہوں تو یہیں بیٹھے بیٹھے لجعلت شام عراقاً و عراق شامن, عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں, عورت کو مرد کر دوں, مرد کو عورت کر دوں. تو ایسے میں ایک شخص جس کے دل میں دشمنی اہل بیت تھی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ابن ابی طالب من یقدر علی ذلک, اے ابو طالب کے بیٹے اس پہ کون قادر ہے کہ وہ عورت کو مرد بنا دے, مرد کو عورت. تو کتابوں کے جملے یہ ہیں کہ امام نے تند نگاہوں سے اسے دیکھا اور کچھ فرمایا نہیں, صرف اتنا کہا کہ تجھے مردوں کے مجمع میں آتے شرم نہیں آئی. یہ امام کا اعجاز ہوتا ہے جو امام کو قدرت خدا نے دی ہے, اور حکمت الہی سے جو اختیار امام رکھتا ہے کہ وہ ایک لمحے میں مستور میں تبدیل ہو گیا. لیکن اس کی زوجہ جو تھی وہ مومنہ تھی, اور 2 دعوے امام نے کیے, شام کو عراق, عراق کو شام, مرد کو عورت, عورت کو مرد. ایک دعویٰ تو پورا ہو گیا, دوسرا کیسے پورا ہو؟ تو علماء نے اس پہ تحقیق کی اور پتہ یہ چلا مرد جو تھا وہ شامی تھا, خاتون جو تھی اس کی زوجہ جو تھی وہ عراقی تھی. تو عراق کو شام بنا دیا, شام کو عراق بنا دیا, عورت کو مرد. لیکن وہ مومنہ تھی, وہ لے کے آئی اور اس نے کہا کہ مولا میری وجہ سے, میری خاطر سے بخش دیجئے. تو مولا نے اسے دعا فرمائی اور وہ واپس اپنی پہلی حالت میں تبدیل ہو گیا. یہ کرم کا عالم ہے. ایسے میں جاتے تھے تو شبیہ رسول بھی تھے. میں نے آغاز میں عرض کیا تو لوگ نبی کی زیارت کے لیے امام حسن کی زیارت کو آتے اور ازدحام ہو جاتا اور کھوے سے کھوا چل رہا ہوتا اور دل دھرنے کی بازاروں میں جگہ نہیں ہوتی. تو علامہ شیخ علی اکبر نہبندی نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ تازیانہ ایک ہاتھ میں ہوتا تھا امام کے, اور امام اپنے راہوار پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. تو ایسے میں رش کی وجہ سے, لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے تازیانہ چھوٹ گیا. وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو مفلوج تھا, لیکن مولا سے محبت رکھتا تھا, علیہ رسول سے محبت رکھتا تھا. اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش, اس کے دل میں یہ حسرت آئی کہ کاش میرے جسم میں قوت ہوتی اور میں یہ تازیانہ اٹھاتا اور امام کی خدمت میں پیش کر دیتا, تو کائنات کے نبی میرے شفیع ہو جاتے اور میں جزا مانگتا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے بیٹے, آپ کے فرزند کو تازیانہ پیش کیا تھا. تو کہتا ہے ایسے میں سوچ رہا تھا کہ میرے بدن میں طاقت پیدا ہوئی اور میں کھڑا ہوا اور میں نے تازیانہ امام کو پیش کیا. تو صرف مودت رکھنے سے اور امام کی خدمت کے ارادے سے جب اتنی فیوز و برکات مل رہی ہیں, تو آپ کو اور ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم دین اور آل محمد کی خدمت اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے, نہ پروردگار کسی کا احسان رکھتا ہے, تو وہ ہمیں کیسے کیسے نوازے گا. جی ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن میں آخر میں قبلہ سے کہوں گا کہ قبلہ اس کے لیے آج کے شب کے حوالے سے دعا کر دیجئے, اور ہمارے ناظرین کی ہماری دعا ہے اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے, قائم ٹی وی کے لیے بھی جس سے کے توسط سے آپ تک یہ گفتگو اور ذکر امام حسن پہنچ رہا ہے. خدا اس دن کے تصدق میں تمام لوگوں کو, تمام مومنین کو, مسلمین و مسلمات کو محفوظ رکھے, اور یقیناً وہ وقت آئے گا کہ جب ہم یہ جشن اسی طرح منا سکیں گے جس طرح ہم منایا کرتے تھے اور اپنے گھروں سے باہر آیا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے ماہ مبارک ہے اور اس کی رحمتوں کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. یقیناً اگر میرے اور آپ کے دروازے بند ہیں,
اس کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہی دعا ہے کہ پالنے والے ذات امام حسن کے صدقے میں اگر یہ وبا ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے تو تو غفور و رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اگر یہ تیری مصلحت اور مشیت ہے تو پالنے والے ہم اس کے متحمل نہیں ہیں۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خصوصاً آج کے دن کا واسطہ، آل محمد کی خوشی کا واسطہ، اور یہ یقیناً تیری بھی خوشی کا دن ہے۔ تو جب کریم کے گھر کی خوشی ہوتی ہے تو مانگنے والوں کو ان کی حیثیت کے مطابق نہیں، دینے والے کے کرم کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔ پالنے والے ہمارے سننے والوں کی جو بھی حاجات ہیں جو قواعد شریعہ کے نزدیک پوری اترتی ہیں، پالنے والے ہماری دعا ہے کہ ان تمام دعاؤں کو پورا فرما، انہیں برلا، اور ہماری سب دعاؤں کی سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ ہمارے وارث زمانہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی آمد میں تعجیل فرما، تاکہ ہم ان کے قدموں میں بیٹھ کے جشن 15 رمضان منا سکیں۔ جی ناظرین، آج کے دن کی آپ تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو قائم ٹی وی کی جانب سے۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان خاور اظہر نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا